बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थंबनेल आपने देखा होगा कि आर्मीनिया पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाने के लिए मैदान में आ गया। ब्लैक लिस्ट में कहाँ पर? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका इजलास रवां महीने ही होने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और आने वाले इजलास में फैसला होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर वाइट लिस्ट में चला जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान को कर दिया जाएगा, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। आज की वीडियो में आपको ये तमाम तर तफसीलात बताता हूँ कि आर्मीनिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी है उसमें आर्मीनिया ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, रिस्पॉन्स क्या है, रद्द अमल क्या है पाकिस्तान की जानिब से या अज़रबैजान की जानिब से, जिसको मुद्दा बनाकर आर्मीनिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए। और साथ ही कुछ हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये 1989 में ये इदारा जो बना था, इसका काम था कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग को इसने देखना था। पाकिस्तान जो है वो कुछ इनकी 3 लिस्ट्स हैं, ग्रे लिस्ट है, वाइट लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। वाइट लिस्ट में मतलब आप क्लियर हैं, ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि आप पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटरनेशनल चेक लिस्ट में आप आ जाते हैं। ब्लैक लिस्ट में इस वक्त ईरान है और नॉर्थ कोरिया, ये 2 ममालिक ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में कोई 15-16 ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया। 2012 से 2015 तक भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, 2008 में भी ग्रे लिस्ट में था। अब जो है मौजूदा जो ग्रे लिस्ट है पाकिस्तान की, वो जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था। उसके बाद एक और इजलास हुआ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसी महीने, पिछले साल फरवरी 2020 में। उसमें पाकिस्तान ने कुछ 27 पॉइंट्स जो उसे बताए गए थे कि इस पर आपने काम करना है, पाकिस्तान ने सेटिस्फाइड किया FATF को 14 पॉइंट्स पर, और उन्होंने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया FATF ने, और ये कहा कि जो बाकी रह जाने वाले पॉइंट्स हैं उन पर काम करें। और 2020 में ही जो महीना दिया गया था पाकिस्तान को, 2020 में जून में उन्होंने कहा था कि आप ये जो बाकी रह जाने वाले पॉइंट्स हैं इन पर काम करके, अमल दरामद करके फिर आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जा सकता है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये इजलास जो है वो डिले हो गया था थोड़ा सा। तो अब रवां महीने जो है ये इजलास होना 22 फरवरी को FATF का। तो आर्मीनिया मैदान में आ गया है। आर्मीनिया ने एक एप्लीकेशन दी है जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन दी किसकी जानिब से गई है। आर्मीनियन नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका में आर्मीनिया की एक नेशनल कमेटी है। उन्होंने ये दरख्वास्त दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग करता है जी, इसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। टेरर फाइनेंसिंग की उन्होंने एविडेंस क्या दिया है, उन्होंने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया है कि जो आर्मीनिया की नेशनल कमेटी है अमेरिका में, इन्होंने कहा है कि जी अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जो रीसेंट जंग हुई नागोर्नो कराबाख की, उसमें पाकिस्तान टेररिस्ट्स के ज़रिए अज़रबैजान की मदद करता रहा, यानी टेरर फाइनेंसिंग करता रहा अज़रबैजान को, और इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर अगर पाकिस्तान आया तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ना कि वाइट लिस्ट में। तो ये आर्मीनिया की जानिब से जो है ये कहा गया है अमेरिका को, और उन्होंने पूरी एक लंबी चौड़ी जो है एप्लीकेशन फाइल की है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आर्मीनिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या आर्मीनिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कोई इस किस्म की दरख्वास्त या लेटर वगैरह नहीं दिया गया, ना ही कोई ऐसी दरख्वास्त की गई है। लेकिन ये जो आर्मीनियन नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिका है, इन्होंने ये दरख्वास्त दी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जैसे ही ये दरख्वास्त दी गई है तो सबसे ज़्यादा जो मुल्क इस वक्त शोर मचा रहा है इस दरख्वास्त को लेकर, वो ज़ाहिर है भारत, जो कि हमेशा जैसे ही FATF का इजलास आता है तो भारत की ये कोशिश होती है कि किसी तरह पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाए या पाकिस्तान को इस किस्म की बातें की जाएं मीडिया पर। पूरा गोदी मीडिया इसी बात को लेकर के आर्मीनिया ने जो दरख्वास्त दी है, आर्मीनिया की नेशनल कमेटी ऑफ अमेरिकन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ के पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है। अब मैं आपको कुछ हक़ाइक़ बताता हूँ। नागोर्नो कराबाख की जो जंग हुई, इस दरख्वास्त पर अली ज़ादा जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में अज़रबैजान के, उन्होंने एक ट्वीट की, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान ड्यूरिंग दैट वॉर और अब भी बारहा ये कह चुका है कि हम मॉरली और पॉलिटिकली अज़रबैजान के साथ हैं नागोर्नो कराबाख के कॉन्फ्लिक्ट में। ये पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस वॉर भी काफ़ी दफ़ा कह चुका है। तो अली ज़ादा ने अपने ट्विटर पैगाम में ये कहा
کہ بھارت اب اسے نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. جو آرمینیا نے درخواست دی ہے اپنا وہ بھڑاس نکالنے کے لیے، جس قسم کی آرمینیا حرکتیں کر رہا ہے، وہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا کہ انہیں ابھی تک اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی کہ جی ٹیرر فنانسنگ ہوئی، اس نے مدد کی، اس نے مدد کی، اس لیے آذربائیجان ہمارے سے جنگ جیتا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیوز میں بھی کمپیریزن کر کے دکھایا تھا کہ ان دونوں ممالک کی، آذربائیجان اور آرمینیا کی، اگر دفاعی کیپیسٹی کا ہم کمپیریزن کریں تو آدھو آدھ کا فرق ہے، ہاف کا فرق ہے. یعنی کہ آذربائیجان کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں آرمینیا جیسے ملک کو ہرانے کے لیے جنگ، تو اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. جو اسلحہ آذربائیجان نے استعمال کیا، ترکی کا اسلحہ تھا، اسرائیل کا اسلحہ تھا، وہ آذربائیجان نے استعمال کیا. لیکن آذربائیجان بذات خود بھی آرمینیا سے تو بہت زیادہ طاقتور ہے دفاعی اعتبار سے بھی، اور مورلی اور پولیٹیکلی جو سپورٹ ہوتی ہے ممالک کی، آپ کے جو اتحادی ممالک ہوں، آپ کے برادر مسلم ممالک اگر آپ کے ساتھ پولیٹیکلی اور مورلی سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جناب ایکچولی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو پولیٹیکل سپورٹ اور مورل سپورٹ بھی ایک بہت بڑی، ایک پاکستان جیسا ملک، پاکستان از اے جائنٹ، ٹاپ 10 کنٹریز میں دفاعی اعتبار سے، تو پاکستان جیسا ملک آپ کے پیچھے بھی آ کے کھڑا ہو جائے تو آرمینیا کی تو وہیں پر جو ہے اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے اور کسی چیز کی، تو وہ تو اس دہشت سے ہی جنگ ہار جائے کہ پاکستان جیسا ملک آذربائیجان کے پیچھے کھڑا ہے، اسے مورلی سپورٹ کر رہا ہے، پولیٹیکلی سپورٹ کر رہا ہے. اور سپورٹ کیوں نہ کرے؟ آرمینیا کو پوری دنیا میں پاکستان واحد کنٹری ہے جو آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کی وجہ ہے نگورنو کراباخ کا کانفلکٹ. جیسے فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہم، اسی طرح آرمینیا کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا نگورنو کراباخ کانفلکٹ کی وجہ سے. تو جنگ جب شروع ہوئی تو آذربائیجان بہت تیزی کے ساتھ فتوحات، آذربائیجان سنگل ہینڈڈلی اس نے UN کے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کروایا. جو اسلحہ اس نے اسرائیل سے بھی خریدا ہے، اسلحہ اس نے ترکی سے بھی خریدا ہوا ہے، اسے تربیت جو ہے وہ ڈفرینٹ پاکستان سے فوجی تربیت کے لیے ابھی تک آذربائیجان جو کیونکہ ایک دفاع کو مضبوط کیا اس نے ان 30 سالوں کے دوران. آرمینیا سے 90s کی جنگ ہارا تھا آذربائیجان، تو ان 30 سالوں کے دوران آذربائیجان نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے جنگ کے لیے، اور جنگ جیتی ہے، سنگل ہینڈڈلی جیتی ہے، اور امپلیمنٹ کروائی ہیں UN کی ریزولوشنز. ترکی اور پاکستان برادر ممالک آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ترکی کی جانب سے تو کلیئر کٹ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی آذربائیجان کو، تو ضرورت نہیں پڑی، اگر ضرورت پڑی اور آرمینیا کے جو اتحادی ہیں جو ان UN کی ریزولوشنز کو امپلیمنٹ ہونے سے روکتے ہیں اور بیچ میں آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں ترکی اور پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کوئی اکیلے تھوڑی ہیں، ہم برادر مسلم ممالک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اس جنگ کے دوران ہوا، اور جو دفاعی اعتبار سے آذربائیجان اتنا پاورفل ملک ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی. ہاں اگر برادر مسلم ممالک مورل سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں، سو واٹ. تو یہ جو آرمینیا نے اس جنگ کے دوران بھی جیسے جیسے آرمینیا کو مار پڑتی رہی، وہ پاکستان اور ترکی پر الزام لگاتا رہا، اور یہ صرف ون سائیڈڈ الزامات نہیں تھے. آذربائیجان کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آیا کہ آرمینیا جو ہے وہ اسے ٹیرر فنانسنگ ہو رہی ہے. آرمینیا کے میں آپ کو بتا دوں، آذربائیجان پہلے UN میں جو آذربائیجان کے مستقل ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ پہلے 2 خطوط لکھ چکے ہیں، 2 اپلیکیشنز UN کو، سیکیورٹی کونسل کو لکھ چکے ہیں، ایک 5 اکتوبر کو اور ایک 18 نومبر کو. یہ 2 پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور اس میں جو خط لکھے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو 2 گروپس ہیں جو آرمینیا کو سپورٹ کرتے رہے ڈیورنگ دس وار، اور پکٹوریل ایویڈنس جو تصویری شواہد ہوتے ہیں وہ بھی آذربائیجان نے پرووائڈ کیے ہیں UN سیکیورٹی کونسل کو کہ یہ گروپس جو ہیں وہ آرمینیا کی مدد کر رہے تھے. گروپس میں آپ کو بتا دوں، ایک تو یہ ہے آرمینین سیکرٹ آرمی فار لبریشن آف آرمینیا. یہ جو گروپ ہے ٹیررسٹس کا، یہ آرمینیا میں بہت زیادہ سرگرم ہے، یہ ڈیورنگ دس وار بھی سرگرم رہا. انہوں نے وار کے دوران بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئیں اور جنگ کے بعد بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئے کہ ہاں ہم نگورنو کراباخ کی جنگ میں آرمینیا کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایک گروپ ہے PKK. یہ تو انٹرنیشنلی جانا مانا ٹیررسٹ گروپ ہے. یہ ترکی کے خلاف بہت زیادہ 80s میں 1984 میں یہ سرگرم ہوا تھا، کھلے عام ترکی کے خلاف اس نے بغاوت کی تھی، اور اسے UN نے بھی اسے ٹیررسٹ گروپس کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے. PKK ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم نگورنو کراباخ کی جنگ میں
آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کا ساتھ دے رہے تھے. تو یہ دونوں UN سیکیورٹی کونسل کو ان دونوں ٹیررسٹ گروپس کی جانب سے جو مدد آرمینیا کو ڈیورنگ دس وار ملتی رہی وہ دونوں پکچر ایویڈنس کے ساتھ آذربائیجان UN سیکیورٹی کونسل میں جمع کروا چکا ہے. تو اب آرمینیا جو ہے جسے اپنی ہار ہضم نہیں ہو رہی وہ مختلف بہانوں سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے اس معاملے میں وہ جو نیکول پشینیان ہے آرمینیا کے وزیر اعظم جنہیں بہت زیادہ احتجاج کا بھی سامنا ہے اپنے ملک میں, بہت زیادہ کرٹیسزم کے بھی سامنا ہے اور ان سے ریزگنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو وہ کسی طرح اپنی ہار کو چھپانے کے لیے اور اپنی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم تو جیت رہے تھے لیکن آذربائیجان کا ساتھ دیا, کچھ ممالک نے ساتھ دیا اور ساتھ دینا بنتا بھی ہے, مورل سپورٹ دی, پولیٹیکل سپورٹ دی, اور یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی, ترکی نے بھی کہا, پاکستان نے بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑی یعنی کہ آرمینیا کے ساتھ کچھ ملک ہو لیے اور UN کے ریزولوشنز کو دبانے کی کوشش کی تو پاکستان اور ترکی ساتھ دیں گے آذربائیجان کے, لیکن آذربائیجان کو ضرورت ہی نہیں پڑی اور آذربائیجان نے سنگل ہینڈڈلی امپلیمنٹ کروا لی. اور ایک ایسا مسئلہ جو انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے یعنی کہ UN کی ریزولوشنز موجود ہیں کہ نگورنو قرباغ آذربائیجان کا علاقہ ہے, تو اسے امپلیمنٹ کروانے کے لیے کچھ ممالک نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تو بالکل ٹھیک کیا, کچھ غلط نہیں کیا. لیکن یہ جو ایک ہی مائنڈ سیٹ کے جو ممالک ہیں ان کی اب یہ کوشش ہے کہ کسی طرح پاکستان کو جو گرے لسٹ سے باہر آنے کے لیے بہت سیریسلی سنجیدہ اقدامات وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے کیے ہیں, اور ان اقدامات کے تحت پچھلے سال بھی کافی سارے پوائنٹس ایسے تھے جس میں سے FATF مطمئن ہوا اور FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال کر ایک اور چانس دیا کہ یہ جو باقی رہ جانے والے پوائنٹس ہیں ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان گرے لسٹ سے باہر آ سکتا ہے. تو رواں ماہ FATF کا اجلاس بھی ہے, اس پر بھی نظر رکھیں گے. اور آپ کو یہ جو ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آفیشیلی نہ آرمینیا کی جانب سے کوئی ریاکشن آیا ہے اس پر, آرمینیا کے فورن منسٹر کی جانب سے, نہ ہی جو آذربائیجان کے جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں انہوں نے تو ٹویٹ کر کے بھارت کی ایک رپورٹ کو انہوں نے لنک کیا اپنی ٹویٹ میں اور یہ دکھایا کہ بھارت کیا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے آرمینیا کے اس لیٹر کو جو کہ آرمینیا کی ایک کمیٹی کی جانب سے لکھا گیا ہے. تو بہرحال آذربائیجان کے بھی آفیشیلز کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا کیونکہ یہ آرمینیا کی ایک نیشنل کمیٹی ہے امریکہ میں جنہوں نے یہ درخواست دیا آرمینیا کے فورن منسٹری نے دی. پاکستان کی جانب سے بھی ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رد عمل سامنے نہیں آیا آرمینیا کے اس لیٹر پر. اس معاملے پر نظر رکھیں گے, FATF کے اجلاس پر بھی نظر رکھیں گے. ہوپ فلی بہت زیادہ امیدیں ہیں کیونکہ بہت زیادہ کاوشیں کی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے وہ جو باقی رہ جانے والے پوائنٹس ہیں ان سے باہر آنے کے لیے. تو ہوپ فلی نیوٹرل جو وائٹ لسٹ ہے اس میں پاکستان رواں ماہ ہونے والے اجلاس میں فیصلہ ہوگا, اور یہ جو ان لوگوں کی جو خواہش ہے اور جو خواب ہیں بھارت اور آرمینیا جیسے ممالک کے یہ بالکل بھی پورے نہیں ہوں گے. اس معاملے پر نظر رکھیں گے, آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.